سوال یہ ہے کہ کیا والدین کے کہنے پر بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے؟ تو کتب کثیرہ کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات واضح ہوئی ہے کہ والدین کا بہت مقام ہے، والدین کی بہت شان ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں بھی ان کی شان میں آیات مبارکہ نازل فرمائی ہیں، اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی کثیر تعداد میں احادیث بھی موجود ہیں جس میں والدین کی اطاعت کا کہا گیا ہے، حسن سلوک کا کہا گیا ہے کہ ان کی رضا رب کی رضا ہے، اور والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ تو مختلف ایسی احادیث، والدین کو دیکھنا حج مبرور کا ثواب ہے، چاہے 100 مرتبہ کو دیکھے تو اس کو 100 حج کا ثواب ہے، اور والدین کی نافرمانی رب کی نافرمانی ہے، والدین کی اطاعت رب کی اطاعت ہے، اور جس نے والدین کو ناراض کیا اس نے رب کو ناراض کیا۔ تو یہ کثیر تعداد میں احادیث اور قرآن کریم فرقان حمید کی آیات بینات جو ہیں وہ اس پر دلالت کرتی ہیں کہ والدین کی شان، عظمت اور مقام اللہ رب العزت نے کیا رکھا ہے۔ لیکن یہاں پر جو مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ کیا اتنی شان اور اتنے مقام کے باوجود بھی باپ یا ماں کے کہنے پر بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، حالانکہ بیٹا اپنی بیوی سے راضی ہو، ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہو، بیوی اسے پسند بھی ہو، اس کا گزارا بھی اچھا ہو رہا ہو، اور وہ اسے طلاق نہ دینا چاہتا ہو، اور والدین زبردستی کریں تو پھر کیا ہوگا؟ تو مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی ہے، اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ 2 روایتیں ایسی ہیں کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے زمانہ مبارک میں حضرت عبداللہ نے ایک عورت سے شادی کی، عبداللہ بن عمر نے۔ جناب عمر کو وہ عورت پسند نہیں تھی، تو جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا کہ اس عورت کو طلاق دے دو، حالانکہ وہ جناب عبداللہ کی پسندیدہ بیوی تھی۔ جناب عبداللہ نے انہیں طلاق نہیں دی، تو حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کی، یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے، میں نے عبداللہ سے کہا ہے کہ وہ عورت مجھے پسند نہیں، اسے طلاق دے دو، تو اس نے طلاق نہیں دی۔ تو جناب عبداللہ سے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عبداللہ تم نے اپنے باپ کی بات کو کیوں نہ مانا، اپنے باپ کی بات پر عمل کرو، اپنے باپ کی بات پر عمل کرو، اسے طلاق دے دو۔ جناب عبداللہ نے طلاق دی، ایک روایت۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ واقعہ بہت طویل ہے، چند عرصے کے بعد اللہ کے حکم سے اپنے بیوی اور بچے کو ملنے کے لیے رب کی اجازت سے، رب کے حکم سے جب جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی زوجہ محترمہ کا انتقال ہو چکا ہے، اور جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کر لی ہے، لیکن وہ گھر پر نہیں تھے۔ جناب اسماعیل کی بیوی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، تو حال احوال پوچھا، تو اس کے جواب میں بیوی نے تنگ دستی کا کہا، نہ شکری کی، وہ اچھی گفتگو نہیں فرمائی۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو ان سے کہہ دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دیں۔ جناب اسماعیل علیہ السلام جب تشریف لائے تو بیوی نے سارا ماجرا کہ ایسا ایسا ایک شخص آیا تھا، تو اس نے یہ بات کی ہے، تو اس نے کہا گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ تو جناب اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے والد یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں تجھے چھوڑ دوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی بات پر عمل کرتے ہوئے جناب اسماعیل علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ 2 روایتیں ہیں کہ ایک جناب عبداللہ بن عمر والی اور جناب دوسرے ابراہیم علیہ السلام والی۔ انہوں نے باپ کے کہنے پر عورت کو چھوڑ دیا، یعنی کہ طلاق دے دی۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اب بھی کیا باپ کے کہنے پہ طلاق دی جا سکتی ہے یا ماں کے کہنے پہ طلاق دی جا سکتی ہے؟ تو اس میں ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں، اگر شرعی مسئلہ ہو، باپ کو یا ماں کو شرعی مسئلہ ہو، شرعی مسئلے کے تحت جس میں شریعت کی پابندی ہو، اور باپ کہے یا ماں کہے اس کو طلاق دے دو، تو پھر طلاق دے دینا چاہیے۔ لیکن اگر اس میں شرعی مسئلہ نہ ہو، اپنا بغض ہو، عناد ہو، اپنی مخالفت ہو، نفرت ہو،
तो फिर ऐसा करना जायज नहीं, फिर ऐसा ना करना चाहिए, क्योंकि अब इसमें शरई मसला नहीं है, अब ये अपना जाती नफ्सियाती मसला है, नफ्स का मसला है, बुग़्ज़ का मसला है, या अनाद का मसला है, या नफरत का मसला है, तो अब उसको देना जायज नहीं है। और अगर हमारे इस माशरे में जो इस वक्त मौजूदा दौर चल रहा है, इसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ, शायद कभी हुआ भी हो कि किसी माँ ने कहा हो कि ये तुम्हारी बीवी नमाज नहीं पढ़ती, इसको तलाक दे दो, या किसी बाप ने कहा हो कि तुम्हारी बीवी नमाज नहीं पढ़ती, इसको तलाक दे दो, तुम्हारी बीवी रोज़ा नहीं रखती, इसको तलाक दे दो, ये गैर शरई काम करती है, इसको तलाक दे दो। ऐसा तो होता नहीं। होता क्या है, माँ की मुखालफत है बीवी के साथ, या बीवी की मुखालफत है माँ के साथ, या बाप को बीवी पसंद नहीं है जी, अपनी बहू पसंद नहीं है, ठीक है, उस मुखालफत की वजह से, नफ्स की वजह से, बुग़्ज़ की वजह से, अनाद की वजह से, तो ये काम करना अनाद और बुग़्ज़ की वजह से जायज नहीं है। लेकिन शरई मसला हो तो फिर कर देना जायज है, लेकिन इस बात को गौर से सुने, समाअत फरमाए, और जो वालिदैन ऐसा करते हैं उनके लिए भी गुजारिश है खुदा ऐसा ना करें। और अगर आज के इस दौर में ये कहा जाए कि वालिदैन के कहने पर बीवियों को तलाक दे दो, तो एक दिन में सैकड़ों नहीं हजारों घर उजड़ जाएंगे। हर घर का मसला यही है, एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों घर रोजाना उजड़ेंगे, रोजाना तलाक़ें होंगी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नजदीक सबसे नापसंदीदा अमल जो है वो तलाक का अमल है, जायज है लेकिन नापसंदीदा है। कायनात में जितने भी अमल होते हैं सबसे नापसंदीदा मगर जायज वो तलाक है। अबाब सिवा का, इसलिए मैं इस मसले की वजाहत जो मैंने की है उसको समझने की कोशिश करें। और ये जो तलाक का मसला हमारे माशरे में चल रहा है ये ठीक नहीं है। जो मेरे पास वजाहत थी मैंने वो कर दी है। तो अब इसके बावजूद भी अगर कोई शख्स कहे कि नहीं वालिदैन की ही माननी चाहिए और उनके कहने पर तलाक दे देनी चाहिए, तो इस हमारी इस गुफ्तगू में जो हमने बयान किया है वो सुने, और अगर फिर भी जिद करें तो वो फिर आज़ाद है, फिर जो मर्जी करे। अल्लाह हम सबको अमल की